اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، 2 روز پہلے میں نے آپ کو اپنے بلاگ میں عرض کیا تھا کہ رحیم یار خان کی ایک شخصیت ہیں، نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی وہ رشتہ دار ہیں۔ سمجھ آپ گئے تھے، نام میں نے نہیں لیا تھا، سمجھ آپ ابھی بھی گئے ہیں۔ تو وہ افسر شاہی جو ہے، کوئی اپنی پوسٹنگ بچانے کے لیے اور کوئی پرائز پوسٹنگ لینے کے لیے ان کی منت سماجت کر رہے ہیں، وہ سارے شدید مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ کیسے مایوسی کا شکار ہوئے ہیں اور کن افسران کی لاٹری نکل آئی ہے، آج میں اپنے بلاگ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے والا ہوں۔ کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ میں آپ کو بیوروکریسی کے حوالے سے، پولیٹیشنز کے حوالے سے تمام وہ انسائیڈرز جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر مجھے ضرور فالو کیجئے گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں کہ جو ہی مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اپنی کیبنٹ کی تشکیل پہ پورا فوکس کر لیا۔ جب کیبنٹ کی تشکیل پر فوکس کر لیا تو ان کا بیوروکریسی کو منتخب کرنے کے حوالے سے کوئی بھی ایکسپیرینس یا ایکسرسائز نہ کر سکی۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتانے والا ہوں۔ ڈیٹیل یہ بتانے والا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کے جو والد ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کے ساتھ جتنے بیوروکریٹس نے کام کیا، لائک سعید مہندی، اے کے شیر دل اور پرویز مسعود اور اس ٹائپ کے جتنے پرانے بیوروکریٹس ہیں، سینئر بیوروکریٹس ہیں، لائک جوید اسلم، وہ کئی افسران تو ریٹائر ہو گئے ہیں اور کئی افسران جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک آخری بیوروکریٹ ان کے پاس رہ گئے تھے، وہ بھی ریٹائر تو ہو گئے ہیں، فؤاد حسن فؤاد سے بھی اب میاں نواز شریف کی کمفرٹ لیول وہ نہیں رہا جو پہلے کبھی تھا۔ یہ ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں۔ دوسری، اور بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فؤاد حسن فؤاد کو وزیر جو ہے وہ میاں نواز شریف کی ریکمنڈیشن پہ بنوایا گیا تھا، بلکہ میاں نواز شریف نے اس بات کی مخالفت کی تھی کہ فؤاد حسن فؤاد کو وزیر نہ بنایا جائے۔ بہرحال ہم کسی ٹاپک پہ اور چلے جائیں گے۔ اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں، ان کی جو قریبی ایک رشتہ دار شخصیت ہیں جن کا تعلق رحیم یار خان سے ہے، اور رحیم یار خان میں وہ مقیم ہیں، وہاں کی ایک جانی مانی مشہور شخصیت ہیں، لاہور میں بھی وہ مقیم ہیں، گلبرگ میں، اور وہ اس شخصیت سے تمام بیوروکریسی اور افسر شاہی جو ہے وہ رابطے قائم کر رہی تھی ڈیفرنٹ ریفرنسز کے ذریعے، خاص طور پہ کمشنر بہاولپور ڈی سی رحیم یار خان اور ڈی پی او آر پی او بہاولپور اور رحیم یار خان کے ساتھ جو ہے وہ لوگ افسران رابطے کر رہے تھے اور انہیں یہ خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ ہماری ملاقات ارینج کروائی جائے میاں منیر صاحب سے۔ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پتہ تو آپ کو لگ گیا، میں نے جتنے ہنٹ دے دیے ہیں، تو سمجھدار لوگ ہیں آپ سارے۔ اچھا، وہ جو لوگ ہیں وہ ایک لسٹیں تیار کر رہے تھے، اس جگہ پہ ایک لسٹ تیار ہو رہی تھی کہ اس افسر کو چیف سیکرٹری لگا دیں گے، اس افسر کو اے سی ایس آ جائیں گے، یہ فلاں صاحب جو ہیں وہ آئی جی آ جائیں گے، فلاں صاحب سی سی پی او لاہور آ جائیں گے، فلاں صاحب ادھر آ جائیں گے، فلاں صاحب ادھر آ جائیں گے، جتنی پرائز پوسٹنگ ہے ان کی بندر بانٹ ہو رہی تھی۔ مریم نواز نے اپنے والد میاں نواز شریف کی مشاورت سے ایک اہم ترین فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ کیا؟ حالانکہ میں اپنے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کون کون خواہش مند تھا، کون چیف سیکرٹری لگنا چاہتا تھا، پچھلے ویلاگ میں، اس میں نہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ آنے والے کچھ ماہ، جس میں میرا ذاتی طور پہ کیا خیال ہے وہ میں بعد میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا، کچھ ماہ میں نہ کوئی ٹرانسفر کی جائے نہ کوئی پوسٹنگ کی جائے، اور تمام افسران کی کارکردگی کو مد نظر رکھا جائے کہ ان کی کارکردگی مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کے حوالے سے کتنی فروٹفل اور کس قدر ان کی نیگلیجنسی ہے۔ اگر نیگلیجنسی ہوگی انڈیویجول طور پہ کسی بھی افسر کی تو اسے تو تبدیل کر دیا جائے گا۔ جو ایک خبریں چل رہی ہیں جو آپ تک پہنچ رہی ہیں، اوکاڑ پچھاڑ اور پورا 34 ایسی بدل دیے، اور چیف سیکرٹری بدل گئے، 10 سیکرٹری بدل گئے، اور 15 ڈی پی او بدل گئے، 6 کمشنر بدل گئے، اور 10 ڈی جی بدل گئے، اس طرح کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ کسی قسم کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہونے والی اور افسران کی کارکردگی کو مانیٹر کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری رائے کیا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے کب تک قائم رہے گا اور کب تک قائم نہیں رہے گا۔ میری رائے اس میں یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جتنے افسران کام کر رہے تھے، جتنے افسران ان کو سرو کر رہے تھے، وہ یہاں تو ریٹائر ہو چکے ہیں، تو یہاں وہ
मतलब आप समझें कि वो इस दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं या गोशा नशीनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने अभी ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी कि वो ब्यूरोक्रेसी की एक टीम जो है वो भी मुंतखब कर सके। कैबिनेट मुंतखब करने में भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उन्हें। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि 8 से 10 लोग जो हैं, 12 लोग जो हैं वो कैबिनेट में आएंगे पहले फेज में, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी कैबिनेट ज्वाइन करनी है, उसमें पंजाब में भी, वफाक में भी। ये मैंने लहदा व्लॉग में आपको बताया हुआ। तो उनके जब तक वो नहीं आ जाते तो कैबिनेट मुकम्मल नहीं होगी। अच्छा, बहरहाल वो भी टॉपिक से हम हट गए। सूरत हाल ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ, क्योंकि उन्होंने पंजाब में भी बहुत मरतबा सर्व किया है, वफाक में भी सर्व कर चुके हैं, तमाम की तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है जिनके नाम चल रहे हैं, अली मुर्तजा साहब हो गए, राशिद लंगड़ियाल साहब हो गए, मतलब इस तरह के जितने लोग हैं जो चीफ सेक्रेटरी लगना चाहते हैं और उनकी कोशिश है कि वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब लग जाए। इमदादुल्लाह बुसाल हो गए, मिसाल के तौर पे इमदादुल्लाह बुसाल के हवाले से ये कहा जाता है कि वो शहबाज शरीफ के तो करीबी हैं ही, मगर वो मरियम नवाज साहिबा की उसी शख्सियत के भी बहुत करीब समझे जाते हैं अपनी बहावलपुर और रहीम यार खान पोस्टिंग के हवाले से। तो वो उधर रह चुके हैं, वो उनके करीबी हैं, तो वो इसलिए एक सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर वो भी अहल या मुंतखब हो सकते थे, पोस्ट आउट हो सकते थे चीफ सेक्रेटरी। अब हालात ये किया गया और लिस्टें जो हैं वो बनी की बनी रह गई हैं और तय ये हो गया कि अभी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करनी है। मैंने आपको बता दिया। सूरत हाल ये है कि जो वजीर आला पंजाब के चचा जान हैं, उनके करीबी अफसरान जो हैं, उनको किसी को पंजाब में पोस्ट आउट नहीं किया जाना चाहिए बकौल वजीर आला पंजाब और उनके वालिद। उनका ये ख्याल है कि ऐसे अफसरान जो हैं वो मरियम की कारकर्दगी और मरियम की काबिलियत जो है उस पे एक सवालिया निशान बन जाएंगे कि ये वही ब्यूरोक्रेसी की टीम है, ये वही ब्यूरोक्रेसी की टीम है जो शहबाज शरीफ को भी चला रही थी, मोहसिन नकवी को भी चला रही थी और अब मरियम को भी चला रही है। तो इसमें शख्सियत जो है, सियासी शख्सियत और सियासी निखारपन तो किसी का ना हुआ, ये सारा कमाल ब्यूरोक्रेसी की टीम का। इसलिए अब पिक एंड चूज की पॉलिसी के लिए फिलहाल ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दी गई है और ये फैसला किया गया है कि दाना दाना जो है देख का चखा जाएगा, हर मतलब ब्यूरोक्रेट जो है उसको परखा जाएगा और फिर महीने डेढ़ तक, मेरा ख्याल है ईद उल फितर तक, ईद उल फितर के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस दिन तक ये लोगों का इंतखाब कर चुके होंगे, अपनी एक टीम बना चुके होंगे और फिर ये एक बल्क में ऑर्डर करेंगे और फिर वही खाड़ पिछाड़ और वही सारा कुछ होगा। वक्ती तौर पे जरा वो लोग जो लिस्टें बना रहे थे और वो लोग जो प्राइस पोस्टिंग चाह रहे थे उनको जरा मायूसी हुई है। जो लोग अपनी पोस्टिंग्स बचाना चाह रहे थे उनकी सफों में तो खुशी की लहर दौड़ गई है, वो और तेजी से काम करना शुरू हो गए हैं। तो नाज़रीन देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई जरूर फरमाइएगा। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, पॉलिटिकल इनसाइडर्स के हवाले से मैं आप तक हर खबर पहुंचाता रहूंगा। अपने होस्ट फैसल इदरीस भट्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।